بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جس پر میرے ماں باپ اور میرے خون کا ایک ایک قطرہ قربان۔ آج پنجاب ٹیچر یونین جنوبی پنجاب کے پلیٹ فارم سے ہم کچھ سنگین قسم کے معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ٹیچر یونین جنوبی پنجاب کی تنظیم کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا محترم سلیم تبسم صاحب کو کہ وہ کچھ برننگ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات وہ کریں گے۔ جی سلیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایس ٹی آئی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارا شروع سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ ایس ٹی آئی بھرتی کرنے کے بجائے پرماننٹ ٹیچر بھرتی کیا جائے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ایم ایس سی ہولڈر نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، تو ان کے موجودگی میں ایس ٹی آئی بھرتی کرنا یہ پالیسی ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اور اگر آپ نے یہ پالیسی بنا ہی لی ہے تو پھر اس کی باقاعدہ کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی، اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا اور بغیر کسی پالیسی کے ان کو بھرتی کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مختلف ڈگریز کو ان کو ریکگنائز نہیں کیا اور ایم سی ایس والوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد ابھی کہا جا رہا ہے کہ اگر سیٹ سینکشن نہیں ہے کہیں پہ تو ان اسکولوں سے بھی ایس ٹی آئی کے آرڈرز کینسل کیے جائیں۔ تو اس طریقے سے ان کے ساتھ مسلسل یہ زیادتی کی جا رہی ہے ایس ٹی آئی کے ساتھ۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایس ٹی آئی کے ساتھ مسلسل ان زیادتیوں کو ختم کیا جائے اور جو آرڈرز ہو چکے ہیں ان کو اب اسی طریقے سے چلایا جائے، اب ان کے آرڈرز کو 9 مہینے کا کانٹریکٹ ان کا پورا کیا جائے۔ اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 2016 والوں کے حوالے سے سی او صاحب نے وعدہ کیا تھا مئی میں کہ ان کے پرماننٹ آرڈرز کیے جائیں گے، جنہوں نے بی ایڈ کمپلیٹ کر لیا، ان کے تمام ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ ہیں، فائل مکمل ہے، لیکن ابھی تک وہ ان کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ تو میرا ان سے مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ان کو پرماننٹ آرڈر جاری کیا جائے۔ جی حافظ عمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سب سے پہلے میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ سیکٹری اسکول کی طرف سے پروموشن کے لیے لیٹر جاری ہوا ہے کہ سال کے اندر 2 بار پروموشن کی جائے ٹیچرز کی۔ اس کے بارے میں مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور جو ہمارے جو سی او صاحب ہیں، مطلب ایجوکیشن محکمہ ایجوکیشن جو رحیمیہ خان ہے، یہ بھی پروموشن پروسیس کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں تاکہ جو ٹیچر جو ہیں وہ بیچارے پروموشن کے لیے جو بیٹھے ہیں بیٹھے انتظار میں ہی وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی پروموشن کا نمبر جلدی آ سکے اور وہ آگے پروموٹ ہو سکے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ایس ٹی آر پالیسی ایک لانچ کی ہے اسکولس کے اوپر کہ مطلب اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے لیے ایک پالیسی لانچ کی ہے ایس ٹی آر۔ اس کی وجہ سے کافی جو ٹیچرز ہیں ہمارے وہ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، اتنا سفر کر کے دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں، ان کے لیے کافی مسائل ہیں، آنے جانے میں بڑے مسائل ہیں۔ تو ہمارا یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اس پالیسی کو نظر ثانی کی جا سکے تاکہ جو دور دراز علاقوں میں جو ٹیچرز جا رہے ہیں ان کا تبادلہ جلدی ہو سکے۔ جی اب مس ثنا شان صاحبہ آپ گفتگو کریں۔ السلام علیکم۔ ہمارا جو مطالبہ ہے، ہمارا جو دفاتر میں ہمارے کیسز لٹک رہے ہوتے ہیں اور لیو اینڈ کیشمنٹ کیسز کا جلد اجرا کیا جائے۔ دوسرا جو ہم نے 2018 کے ایجوکیٹر سے وعدہ کیا گیا تھا ان کو پرماننٹ کرنے کا، وہ ابھی تک نہیں فالو ہو سکا، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دسمبر میں 2018 کے ایجوکیٹرز کو پرماننٹ کیا جائے۔ اور تیسری جو بہت اہم ہے وہ ہے ہمارے دفاتر میں اساتذہ کے ساتھ حد تک امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، انہیں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ مطلب ہم ان آفیسر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو انہیں اساتذہ سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں نا، کون سا آپ لوگ ڈائریکٹ آ کے سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں؟ جن سے پڑھے وہ بھی استاد تھے، تو جو آپ کے انڈر ہیں وہ بھی استاد ہیں، تو ان کی عزت کریں اور ان کو عزت دیں۔ شکریہ۔ جی اب میں گفتگو کے لیے سینئر رہنما پنجاب ٹیچر یونین جنوبی پنجاب محترم نذیر احمد گوندل صاحب سے مخاطب ہوں کہ وہ اساتذہ کے مسائل کے اوپر آپ سے گفتگو کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک سیٹ کریٹ کی گئی ہے او ایس ڈی کی۔ اس کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنی سروس کے دوران ٹیچر فوت ہو جاتا ہے، ان کی فیملی کے لیے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی
آن اسپیشل ڈیوٹی اس کا نام ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے اسی کی وہ تنخواہ جو ہے وہ اس پوسٹ کے ذریعے اس کی 60 سال عمر پوری ہونے تک جاری رکھی جائے گی. یہ ایک اچھا اقدام تھا اور اسے ہم نے سراہا بھی. لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس سیٹ کو کریٹ کروانے کے لیے جو پروسیس ہے وہ اتنا لینتھی اور پیچیدہ ہے کہ جس سے اس کی جو فیملی اس وقت کرائسس کا شکار ہوتی ہے وہ مزید انہی معاملات کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے اور زیادہ کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے. تو اب چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پلس اپنا پنجاب نے اپنا ایک سسٹم جو ہے اسے ڈیوائڈ کیا ہے ساؤتھ اپنا صوبے کے حوالے سے، تو میرا یہ مطالبہ ہوگا بنیادی طور پہ کہ اسے بجائے لاہور کے اسے ملتان شفٹ کیا جائے، اور اگر ہمدردی ہے فیملی کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ڈسٹرکٹ پر جو ہے نا وہ کنورٹ کیا جائے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہیڈ کرے ڈی سی ہیڈ کر لے. تو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ تو ہے صرف اس چیز کی کہ اس فیملی کو اپنا فیڈ کرنا، اس کی مدد کرنا، لیکن جب مدد جو ہے موقع پر نہ ہو تو بعد والی مدد کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو میرا یہ یعنی کہ مطالبہ بھی ہے اور میری یہ یعنی کہ نا آپ سے ڈیمانڈ بھی ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں اس نقطہ نظر سے کہ آپ آج کسی کا کام آسان کریں گے، اس کی مشکل آسان کریں گے تو آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانہ پیدا کرے گا. تو اس کے لیے یہ بنیادی کام ہے کیونکہ یہ قانون سازی ہے جس طرح پہلے کی گئی ہے اس کے اندر اگر تھوڑی سی امینڈمنٹ ہو جائے تو اس سے یعنی آسانی ہو جائے گی. ایک تو وقت بچے گا، دوسرے نمبر پہ وہ فیملی جو سفر کر رہی ہے وہ اس سے باہر آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے سال کچھ یعنی کہ محنت کو اس جماعت کی تھی اور کچھ افسران کی جناب شفقت تھی، تو ہمارے 2017-16 کے جو ایجوکیٹر تھے ان کو بھرتی کیا گیا تھا، انہیں ٹائم مقررہ پر ریگولر کیا گیا. لیکن ریگولیشن کے درمیان میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ کچھ لوگوں کی مسٹیک آ گئی، کلیریکل نام میں کوئی فرق آ گیا یا کوئی ایسی چیز جو اس وقت پرووائڈ نہیں کی جا سکتی تھی یا اس کو مل نہیں سکی، تو اس کے لیے انہیں سبجیکٹ 2 کر دیا گیا کہ یہ چیزیں مکمل ہوں گی تو پھر جناب یہ والے ریگولر ہوں گے. تو اس بات کو آپ کافی عرصہ گزر چکا ہے، یہ مئی کی بات ہے، آج جناب نکل آیا دسمبر اگست آ گیا. تو میری یہ ڈیمانڈ ہوگی محکمہ کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے افسران ہیں، کہ وہ ایک ایسی ڈیٹ فکس کرے جس سے یعنی کہ جو آلریڈی تقریباً تمام لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا دیے ہیں ان کی وہی کمیٹی جو آلریڈی انہوں نے اپنی آرگنائز کی تھی اسکروٹنگ کے حوالے سے وہ اس کی اسکروٹنگ کرے اور ود ان فیو ڈیز جناب ان کے آرڈر جاری کیا جائیں تاکہ وہ لوگ بھی جو اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہم بھی ریگولر ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہو جائے گی، ان کی دل جو ہے نا وہ جوئی بھی ہو جائے گی اور اس سے محکمے کا جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. لہذا اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کام اتنا لمبا نہیں ہے لیکن اس ذمہ داری کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اگر ہو جائے تو یہ بہت جلدی کام ہو سکتا ہے. اس کے اوپر میں بات کروں گا. اس کے ساتھ ایک آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا کہ پنجاب ٹیچر یونین جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہم ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے جنوبی پنجاب بھر سے جو جنوبی پنجاب کے ہمارے 11 ضلع ہیں ان ضلع کے اضلاع سے مختلف جو اساتذہ ہیں وہ اس وقت رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں آج میڈیا کی توسط سے اور جو دیکھتی آنکھیں ہیں سنتے کان ہیں ان سے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ضلع رحیم یار خان کی تاریخ میں 11 ستمبر بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے رحیم یار خان میں ایک عظیم الشان اساتذہ کنونشن ہونے جا رہا ہے. پنجاب ٹیچر یونین جنوبی پنجاب جو ہوگی وہ جنوبی پنجاب کے اساتذہ کی حقیقی ترجمانی کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس وقت ہم ضلع رحیم یار خان میں بیٹھے آپ سے مخاطب ہیں تو ضلع رحیم یار خان کے جو استاد اور جو میری معلمات بہنیں مجھے سن رہی ہیں آج کے بعد وہ سمجھ لیں کہ وہ بے آسرا نہیں ہیں بلکہ ہر مظلوم استاد اور معلم بہن کے ساتھ پنجاب ٹیچر یونین جنوبی پنجاب کی قیادت اور اس کا ایک ایک کارکن ان کے ساتھ ہے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو اب وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں یہ دریا جو جھوم کے اٹھے ہیں تینکوں سے نہ ٹالے جائیں گے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پر ہی ڈالے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کے اندر میں 2 اہم ایشوز کی طرف اپنے
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی محترم رانا نوید صاحب کو مخاطب ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام صاحب سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ ضلع رحیم یار خان کے جو مسائل محترم اساتذہ کرام نے، ہمارے سینئر محترم نذیر احمد گوندل صاحب نے، ثنا شان صاحبہ نے، سلیم صاحب نے، عمر صاحب نے جو پیش کیے ہیں وہ حقیقی ترجمانی ہے اساتذہ کی. اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کے نام کے اوپر رحیم یار خان سمیت پورے پنجاب کے اندر ہمارے جو ڈی اوز ہیں اور کچھ اضلاع کے اندر جو سی اوز ہیں وہ ایک اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹی نہ کرنے پر ٹیچرز کو سسپینڈ کیے جا رہے ہیں. ٹیچرز کا کام پڑھانا ہے، جو ٹیچر نہیں پڑھاتا ان کو نہ پڑھانے پہ کتنے لوگ ہیں جو سسپینڈ ہوتے ہیں. استاد کا کور کام پڑھانا ہے، ٹیچنگ ہے، اور قوم کے معماروں کو انہوں نے کبھی ڈینگی ایپ اور کبھی میونسپل کمیٹی والی ایپ اور کبھی فلاں ایپ یعنی غیر تدریسی ایکٹیویٹیز پہ لگایا ہوا ہے. کبھی پولیو ڈیوٹی پہ ہمارے بندے لگا دیتے ہیں، ہمارے اساتذہ لگا دیتے ہیں. تو اساتذہ کا کام پڑھانا ہے. میری مراد راز صاحب سے اور سیکرٹری اسکول ایجوکیشن صاحب سے، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب سے یہ التماس ہے کہ خدارا پہلے 1.5 سال کے اندر بچوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے، تو خدارا آپ ہوش کے ناخن لیں. اساتذہ کے غیر تدریسی ڈیوٹیوں کے اوپر جو آپ کے ہی لیٹر جاری ہوئے ہیں کہ غیر تدریسی نئی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی، انہی لیٹرز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اور نہ صرف دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں بلکہ وہ غیر تدریسی ایکٹیویٹیز کرنے سے اگر کوئی استاد انکار کرتا ہے تو اس کو کبھی سرنڈر کیا جاتا ہے، کبھی اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. اور ایک اہم ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ اضلاع کے اندر سرنڈر کیا جاتا ہے جان بوجھ کے اساتذہ کو. ایک پرائم جو سیٹس ہوتی ہیں شہر کی، وہاں سے سرنڈر کیا جاتا ہے کسی سیاسی سفارش کے اوپر، سیاسی مداخلت کے اوپر، اور وہاں پر پھر من پسند لوگوں کو وہاں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک زیادتی ہے، یہ ایک ظلم ہے اساتذہ کے ساتھ، قوم کے معماروں کے ساتھ. ان کو انصاف ملنا چاہیے. تو خاص طور پر ضلع رحیم یار خان میں ہماری کچھ بہنوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے. تو میری سی او ایجوکیشن صاحب سے، ڈی او ایلیمنٹری صاحبہ سے یہ التماس ہے کہ اس سسپینشن آرڈر پر نظر ثانی کی جائے اور ان کو فی الفور واپس لیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سی او صاحب، شاید آپ کو سی او صاحب کو یاد ہو کہ مئی کے اندر ان کے دفتر میں کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا میڈیا کو کہ جناب ہم 2016 کے ایجوکیٹرز کو جو لیٹ بی ایڈ والے ہیں نہ صرف مستقل کریں گے بلکہ 2017 والوں سے پہلے کریں گے تاکہ ان کی سینئرٹی متاثر نہ ہو. لیکن محترم سی او صاحب اور محترم ڈی او ایلیمنٹری فیمیل صاحبہ، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو پرماننٹ نہیں کیا ابھی تک. اب پرماننٹ نہ کرنے سے کیا ہوا؟ 2 نقصانات ہوئے. ایک تو وہ پرماننٹ نہیں ہوئے، ان کو سینئرٹی متاثر ہو گئی. دوسرا 1.5 مہینے سے ہماری 11 بہنیں ایسی ہیں جن کی سیلریز ہی نہیں آ رہی. ان کے گھر کا چولہا ہی سیلریز پہ چلتا ہے، ان کی سیلریز نہیں آ رہی 1.5 مہینے سے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. میرا مطالبہ ہے سی او صاحب سے کہ برائے مہربانی اس معاملے کو سیریس لیں اور 10 ستمبر تک اگر وہ ہماری بہنوں کو پرماننٹ آرڈر نہ دیے گئے، ان میں جن کا ایشو ہے، جن کا کوئی ایس او پی کے مطابق، ہمارے طریقہ کار کے مطابق جن کے کوئی ڈاکومنٹ میں مسئلہ ہے، میرٹ میں مسئلہ ہے، کسی چیز میں مسئلہ ہے، ان کو اٹھا کے سیپریٹ کریں، بتائیں آپ کا یہ مسئلہ ہے، ان کو نہ پرماننٹ کریں. جن کی چیزیں پوری ہیں یا سبجیکٹ ہو سکتے ہیں ان کو فی الفور آرڈر کیے جائیں. اور سیکرٹری اسکول ایجوکیشن صاحب نے ایک لیٹر جاری کیا ہوا ہے کہ جن کے 5 سال میں بی ایڈ نہیں ہوا ان کو 1 سال ایکسٹرا دیں. لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈی او صاحبہ نے سیکرٹری صاحب کے اس لیٹر کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے. تو سی او صاحب سے میری درخواست ہے کہ 10 ستمبر تک ان 11 بہنوں کے ایکسٹینشن آرڈر جاری کیے جائیں اور ضابطۂ اخلاق کے مطابق پوری قانونی کارروائی کے بعد ان ٹیچرز کو پرماننٹ کیا جائے جن کے ڈاکومنٹ اور ہر چیز مکمل ہے. اگر 10 ستمبر تک ان کو پرماننٹ نہ کیا گیا تو 11 ستمبر کو جو ہمارا تاریخی کنونشن ہو رہا ہے، پھر وہ تاریخی کنونشن ہم کسی اور جگہ نہیں کریں گے بلکہ ڈی او صاحبہ کے دفتر کے باہر کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی 11 ستمبر کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ایک اہم ایشو آخری جس سے میں نے بات کرنی ہے، پنجاب سمیت پورے پاکستان کے کروڑوں بچوں کو یکساں نصاب مہیا کیا گیا ہے، جو میرے خیال میں ایک انتہائی ویژنری اور ایک انتہائی تاریخی اور انتہائی زیادہ خوش آئند جو ہے وہ ہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ایک قوم کی طرف یہ سب سے اچھا قدم ہے، لیکن بدقسمتی سے اس اچھے کام کو بھی اجلت کے اندر کیا گیا ہے. خان صاحب نے ایک طرف تو پورے پنجاب کے اندر
صوبوں کے ساتھ مل کے یکساں نصاب کروڑوں بچوں کو لگا دیا ہے، اور اس کے بعد وہ 2 دن پہلے تقریر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جو انگریزی میڈیم ہے وہ غلامانہ ذہنیت پیدا کرتا ہے، بچوں کے کانسیپٹ اس سے ویک ہوتے ہیں اور بچے انگریزی سے بھاگتے ہیں، 80% پاکستانیوں کو انگریزی ہی نہیں آتی، اور اس طرح بچے اسکول لیونگ جو بچے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب کوئی تو خدا کا واسطہ کوئی تو خان صاحب کو بتائیں کہ آپ نے جو یکساں نصاب لگایا ہے وہ بچے کے لیول سے پہلی بات ہے بہت اپ ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ کو بھی بہت مشکلات ہیں اس سلیبس کو پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ استادوں کو نہیں آتا، استاد تو ایم فل پی ایچ ڈی ایم ایس سی کم سے کم بی ایس سی ایم ایس سی ایم فل استاد ہیں یہاں پہ، پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے لیول کا نہیں ہے وہ سلیبس، یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے۔ تو جب لیول کا نہیں ہے تو پھر استاد کیسے بیس بنائے گا، یہ ایک بڑا برننگ ایشو ہے، اس کے اوپر شاید کسی نے نہیں سوچا۔ اور دوسرا، جس انگریزی میڈیم کے خلاف خان صاحب نے 30 منٹ کی تقریر کی ہے، مراد راز صاحب نے سر دھونا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے انگریزی میڈیم سلیبس تو لگا دیا ہے۔ اگر انگریزی میڈیم سلیبس اتنا برا ہے، الٹیمیٹلی ہمارے بچوں کی بیس نہیں ہے، خاص طور پہ جو دیہات کے بچے ہیں ان کی انگلش میڈیم کی بیس نہیں ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے پنجاب ٹیچر یونین جنوبی پنجاب کا اور پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کا، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں بحیثیت استاد کہ ہمارے بچوں کا جو سلیبس ہے وہ اردو میڈیم بنایا جائے۔ جیسے خان صاحب کی تحریک انصاف کا 22 نمبر منشور کا منشور میں 22ویں نمبر پہ باقاعدہ پوائنٹ ہے، مطلب تحریک انصاف کے قانون کا حصہ ہے یہ بات، دستور کا حصہ ہے یہ بات کہ اگر ہم برسر اقتدار آئیں گے تو تحریک انصاف کا دستور یہ کہتا ہے پوائنٹ نمبر 22 میں کہ نرسری سے لے کر ماسٹرز تک ہم تعلیم کو اردو میڈیم کریں گے۔ تو خان صاحب 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، ہم بحیثیت استاد اس قوم کے ممار آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی پارٹی کا دستور جو ہے اس کا جو پوائنٹ نمبر 22 ہے اس پر عمل درآمد کریں اور اردو میڈیم کو رائج کریں تاکہ غلامانہ ذہنیت اور لاڈ میکالے کے نظام کو ہم دور پھینک سکیں اور کریٹیوٹی ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو سکے، اور تاکہ جو اسکول چھوڑنے والے بچے ہیں وہ بھی ان کی تعداد میں بھی کمی آ سکے۔ بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں تمام میڈیا کے دوستوں کا اور گروپ ایڈمنس کا کہ جن کی توسط سے ہماری جو آواز ہے یہ پورے پنجاب میں پھیلی ہے۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ اللہ اور رسول آپ کے اور میرے حامی و ناصر۔